اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ یہ ایک سورہ روم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیے کے طور پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر یقین نہیں آتا ہے تو زمین کے اوپر چلو پھرو اور دیکھو کہ پچھلی قوموں کو کیوں ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور پھر خود ہی وجہ بتائی کہ کانا اکثر و مشرکین، جب اکثریت نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا اس امت کے اوپر برسا ہے۔ قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا اسی قبر پرستی کی وجہ سے۔ عاد اور سمود کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے ایک چنگاڑ سے، اور کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور کسی کو جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑوایا، اور یہ ساری چیزیں کر کے ایک قوم کی طاقت کا مزہ دوسروں کو چکھایا، اور اس طرح اللہ کے عذاب آئے قوموں کے اوپر شرک کی وجہ سے۔ آج امت مسلمہ جو پوری دنیا میں پریشان ہے اور ذلت اور خواری ہے اس کے ساتھ، اور ہر طرف سے اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، ایمان کے اندر شرک ہے۔ اور جن کا کام تھا ایمان کی صفائی کرنا، شکوک و شبہات دور کرنا، اگر وہی شکوک و شبہات پھیلانے میں لگ جائیں، جن کا کام تھا بتانا وہی مسئلہ چھپانے میں لگ جائیں، اور جن کا کام تھا اللہ کے لیے میدان میں آنا وہی دنیاوی مال بٹورنا شروع ہو جائیں، تو پھر خیر کیسے آئے گی؟ اور خاص کر جب وہاں سے کفر اور شرک کی تعلیم دی جائے جہاں سے یہ توحید کی آواز اٹھی تھی، مکہ سے توحید کی آواز اٹھی تھی، یہ ایمان کی آواز، توحید کی آواز آج سے تقریباً 1500 سال پہلے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی لاکھوں کروڑوں خربوں رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر، سلام ان کے اوپر، کہ انہوں نے دین کو بالکل سچائی کے ساتھ انسانیت تک پہنچایا تھا، اور پھر اللہ نے گواہی دی کہ بالکل یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس کے اندر کسی قسم کی نہ کمی کی ضرورت ہے اور نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں بہت بڑا جرم ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے میں ایک یہ جو مکی صاحب ہیں، یہ مولانا کہلاتے ہیں، اور مکی الحجازی، ان کے القاب ذرا دیکھیے اور ان کے کارنامے ذرا دیکھیے، عمر دیکھیے ان کی۔ یہ بلوچستان کے کوئی مولوی صاحب ہیں، وہاں مکہ میں حرم میں یا کبھی مدینہ میں جا کے یہ درس دیتے ہیں، اور سوال و جواب کا ایک بڑا سیشن ان کے سامنے آتا ہے۔ یہ کسی نے ان سے سوال پوچھا ہے، یہ خود ہی ان کا سوال سنیے اور اس کے اوپر ان کا جواب سنیے، اور کس طرح یہ حق اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں اور ایمان کا مسئلہ چھپا رہے ہیں، یہ خود سنیے آپ۔ اور سجین میں ہوتا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جس پہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ مولوی لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب میں شروع ہو سکتی ہے، مولوی میں نہیں ہو سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم کیسے مانو گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ مرنے کے بعد فرعون اور اس کی جو جماعت تھی ان کو روزانہ عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ درمیان میں واہ ہے، عطف ہے، تو عطف اور معطوف علیہ میں معایرت ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ عذاب الگ ہوگا، یہ عذاب الگ ہے۔ اس پہلے عذاب سے مراد قبر کا عذاب۔ دوسری ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ امام الانبیاء کی ہے، جس کو خود اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے کہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور دو قبروں پہ گزرے فمر بقبرین فقال انہما یعذبان، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ قبر پہ کھڑے تھے یا سجین پہ کھڑے تھے یا علیین میں کھڑے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی تمہیں اعتماد نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احدہما لا یستتر عن البول، ایک کو بیماری تھی پیشاب کی، ان کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اگر کپڑوں پہ لگ گیا بدن پہ لگ گیا تو نہیں دھوتا تھا، اس وجہ سے عذاب میں ہے۔ والآخر انہ یؤمن بالنمیمہ، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا۔ تو اب حضور خود فرما رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہیں، اور فرما انہما، ان دونوں پر۔ اس سے بڑی گواہی
بھی نہیں ہے۔ پھر حضور پاک نے حکم دیا صحابی کو، وہ سامنے جو کھجور ہے اس کی ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ۔ وہ چھڑی کاٹ کے لے آئے تو آپ نے اس چھڑی کو ایسے چیر کے دو حصے کیا، ایک اس قبر پہ لگا دی، ایک اس قبر پہ لگا دی۔ فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، کیونکہ درختوں کا سبزہ بھی ذکر کی وجہ سے ہے، جب ذکر نہیں کرتے ان پر بھی موت آ جاتی ہے۔ جیسے بندے کی زندگی بھی ذکر سے ہے، ذکر نہ کرے تو گویا وہ میت ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی دلیل کے بعد تمہیں اور پتہ نہیں کیسی دلیل چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور گزرے، 7 قبریں تھیں، فرمایا ان کو عذاب ہوا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ کافروں کی قبریں ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ حضور خود قبر پہ بیٹھے ہیں جنت البقیع اور غرقد میں، اور فرمایا سبحان اللہ۔ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں، میرے صحابی کو قبر نے پکڑ لیا ہے، زقۃ القبر آ گیا۔ اب میں نے اللہ سے دعا کی تو قبر نے چھوڑ دیا۔ تو حضور قبر پہ بیٹھے تھے کہ علیین میں بیٹھے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ ارواح علیین میں ہوتے ہیں مومن کے، کافر کے سجین میں ہوتے، لیکن ان کا قبر سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن لائٹ ہر جگہ آ رہی ہے۔ اب جیسے موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہو بات کر سکتے ہو، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، کوئی تار نہیں، کوئی وائر نہیں، کوئی کیبل نہیں۔ تو اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتے؟ خدا کا خوف کرو، بلا وجہ ایسے مسائل۔ دیکھیے مولوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، اور خود سب سے بڑے اللہ سے بے خوف ہیں۔ حق اور باطل کو ملانے کا گویا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے، یقین کریں۔ صحیح قرآن کی آیت بھی صحیح انداز سے پیش کی ہے کہ دیکھو، بخاری حالانکہ اسی طریقے سے لائے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ آگ یہاں ان قبروں میں تو نہیں ہے، یہاں دنیا میں تو نہیں ہے، مصر میں تو نہیں ہے، وہاں کا معاملہ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے، وہاں ان فرعونیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہاں معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بخاری کی روایت ہے کہ ایک یہودیہ کے اوپر یہودی رو رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کو رو رہے ہیں، اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تو قبر کھودی بھی نہیں گئی تھی حضرت صاحب۔ اور پھر دیکھیے بار بار انہی قبروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اوپر بیٹھے، اور صحیح روایت ہے نبی علیہ السلام نے قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا ہے، اور پھر صحابی کو قبر نے دبایا۔ اس طریقے سے بھی باتیں صحابی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں علیین اور سجین میں روحوں کی وہ ہیں، نیک لوگوں کی روحیں کہتے ہیں علیین میں، اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہیں۔ حالانکہ روحیں علیین اور سجین میں نہیں ہیں، وہ تو صاف آ گیا وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم علیون کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھے ہوئے دفتر ہیں، ریکارڈ آفس ہیں۔ نیک لوگوں کے ریکارڈ آفس علیین میں رکھے جاتے ہیں، اور برے لوگوں کے ریکارڈ آفس ان کے نام اعمال سجین میں رکھے جاتے ہیں۔ دن میں 2 مرتبہ بدلی ہوتی ہے فرشتوں کی، اور اس طریقے سے فرشتے نام اعمال لے کے جاتے ہیں، علیین اور سجین میں رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اعمال، پیر اور جمعرات کو اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اور کافروں اور مشرکوں کے اعمال کو پہلے سے مالک کہتا پیچھے ہٹاؤ، ان کو بالکل میرے سامنے نہ لانا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، یہ ایک انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جب خود بھی کہہ رہے ہو کہ علیین اور سجین میں روئیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کنیکشن ادھر جڑ جاتا ہے، اور وہی مثال دیتے ہیں جو عیسائی دیتے ہیں۔ عیسائی یہی مثال دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھو جس طرح سورج ہے، اس کی لائٹ نیچے آتی ہے اور اس کی روشنی نیچے آتی ہے، اسی طریقے سے یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے اسی طرح ہے، ایک ہی۔ دیکھو سورج ایک ہی ہے، لائٹ بھی نیچے آتی ہے اور اس کی روشنی بھی نیچے آتی ہے، اس طرح اللہ ایک ہی ہے، اسی کی روشنی، اللہ کی نور، اور وہ سارا معاملہ ہے جبریل علیہ السلام کی شکل میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، یہ ٹرینٹی، یہ 3 ملا کے گویا ایک بنا ہے۔ تو اس طرح وہ جو عیسائیوں کا عقیدہ وہی مکی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس کا کنیکشن باقی ہوتا ہے۔ اور اللہ سورہ زمر میں فرمایا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، پوری طرح اس کو روک لیا جاتا ہے، کنیکشن باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ جو کنیکشن باقی رکھنے والا معاملہ ہے یہ گویا ان کا شرک کے ساتھ کنیکشن ہے، اور ان قبروں کو یہ ہرا بھرا رہنے دینا چاہتے ہیں کہ انہی کو پوجا جائے، انہی کے اوپر مزار بنے، انہی کو پکارا جائے،
اور خود وہاں مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے نہیں نکلتا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر یہ جو گنبد بنا دیا گیا ہے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ 600 سال بعد 668 ہجری میں یہ گنبد بنایا گیا تھا، اور اس وقت سے یہ اس کے رکھوالے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو صحیح قرون اولیٰ کا دور تھا، نبی علیہ السلام قبروں کو کچا رکھنے کا حکم دیتے تھے، مزار بنانے والوں، اس کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے والوں پر لعنت بھیجتے تھے، اور صحابہ کرام نے کبھی نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد نہیں بنایا ہے۔ صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا، اور کتنے اس کے بعد دور گزرے۔ 600 سال یعنی 650 سال کے بعد ایک بادشاہ نے، اس ترکی، جب ترکوں کی حکومت آئی ہے تو ان کے عقیدے چونکہ خراب تھے، یہ قبر پرست لوگ تھے، انہوں نے یہ گنبد شمد بنائے اور اس کی رکھوالی کی۔ آج بھی یہ گنبد کے رکھوالے ہیں، خادم ہیں گنبد کے۔ تو یہ مکی صاحب کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہاں سے مال ملتا ہے، تو جب مال اور پیٹ دین کے ساتھ لٹک جائے تو پھر بندہ حق بیان نہیں کر سکتا ہے۔ پھر چونکہ اس سے پہلے بھی عبداللہ بن باز کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو قبر کے اوپر آ کے کوئی پکارتا ہے، صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں خود سنتے ہیں، نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ کی جو کتاب چھوٹی سی لاکھوں کروڑوں کی شکل میں جو بانٹی جا رہی ہے، اس کے اندر یہ شرکی عقیدہ اور نبی علیہ السلام کے اوپر الزام موجود ہے، اور ان کی توصیف الرحمان بھی عرصہ دراز سے ان روایتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ پاس سے پڑھا جائے تو خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو فرشتے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ بھی دو شرک ان کے اندر۔ یہ اور بات کہ توصیف الرحمان ایک روایت کو تو مان گئے ہیں کہ جو قبر کے اوپر آ کے پڑھا جائے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری وہ جو فرشتے لے کے آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں لازمی ایمان کا حصہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ ہے، بہتان ہے، وہ بھی منکر روایت ہے۔ دور سے بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور فرشتے ہماری دعا جو ہے وہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں نہیں لے کے جاتے۔ جب وہاں زندہ ہی نہیں ہے تو تم درود و اعمال وہاں کیسے پیش کر رہے ہو؟ وہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں۔ یہ جھگڑا ہے آج کہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں اعلیٰ مقام پر، اور وہ جو جگہ ہے وہ جنت سے پہلے جس طرح ایک دیکھیے دوسری مثال انہوں نے بھی صحیح دی کہ دیکھو جس طرح ایک وہاں معاملہ ہوتا ہے لاک میں، اور اس کے بعد جو کیس چلتا ہے پھر اصلی جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ برزخ کا معاملہ ہے، یہ اس قبر کا معاملہ نہیں ہے۔ اس قبر کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ کنیکشن باقی رہتا ہے یا روح واپس آ جاتی ہے تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ، اور یہ ان کے امام بڑے امام نے اصل میں پیش کیا تھا قرآن کے خلاف یہ عقیدہ۔ احمد ابن حنبل سے یہ عقیدہ ثابت ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر، اور پھر ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور ان سارے مسلکوں نے اس عقیدے کو وہاں سے یہ اپنا لیا ہے۔ قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے، شرک کی جڑ یہ عقیدہ ہے، اور شرک کی جڑوں کے اوپر پانی دیتے ہیں، اور پھر کوئی جو دوسرے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو۔ تو شرک کے بانی تو یہ خود ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ نماز کے اجرت لینے والے اور اذان کی اجرت لینے والے اور دین فروش لوگ ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کے اندر فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اکثریت ہے ان کی، اکثریت ہے، اس میں یہ مکی صاحب بھی شامل ہیں، اور جتنے ہیں یہ اجرتی لوگ ہیں، فرمایا اکثریت ان کی ہے کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے والا معاملہ ہے۔ شرک پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور قبر پرستی آج مسلمانوں کے اندر یہ خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ان کے مزاروں پر جا کر دیکھیں، باٹی میں جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ بری امام جا کے بری امام کر کھری، بری کر کھری، یا علی مدد، یا رسول مدد کی جو پکاریں لگائی جا رہی ہیں، اسی فلسفے کے اوپر لگائی جا رہی ہیں کہ کنیکشن باقی ہو جاتا ہے، ادھر آ جاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا شرک ہے اللہ کے بندوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا غرق کر دیا جاتا۔ اور نبی علیہ السلام کو سورہ زمر کے آخری رکوع میں فرمایا گیا لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا بھی عمل ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے علاوہ یہ پکاریں، اللہ کے علاوہ یہ نظر و نیازیں، 11ویں 12ویں اور واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے، یہ جو ثابت کرتے ہیں مفسرین، یہ علماء، یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، بہت بھاری گناہ اپنے ذمہ لے کے یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ ان کی ساری کارگزاری کے اوپر سیاہی پھیر دی جائے گی، چاہے یہ مکہ میں درس دیتے رہیں، چاہے یہ مدینہ میں درس دیتے رہیں، چاہے بیت المقدس میں درس دیتے رہیں، چاہے رائے ونڈ میں، اور چاہے جامعہ ازہر میں یا مدینہ یونیورسٹی میں یا پاکستان کے کسی مدرسے کے اندر، وہ ان کا دیوبندیوں کا مدرسہ ہو، بریلویوں کا مدرسہ ہو، اہل حدیثوں کے مدرسے ہوں، جہاں بھی ہوں، یہ سارے شرک کے اڈے ہیں، ان کے اللہ جانتا ہے، ان کے اندر کہیں خیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندو، تمہاری بربادی اور ذلت اور خواری کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ تم نے ایمان کے ساتھ غدر کیا ہے۔
نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد گزاریاں بھی ہیں، تفسیریں بھی لکھتے ہیں، دعا لاتے ہیں، لیکن شرک ملا کے لاتے ہیں، زہر ملا کے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بھائیوں کی آنکھیں کھولے مرنے سے پہلے، کیونکہ شرک کا شائبہ بھی تک اگر آپ کے عقیدے کے اندر رہ گیا تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔